السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کیا آپ جانتے ہیں امریکہ کی اہم شخصیات یا کہہ لیں امریکی اشرافیہ کس پاکستانی سیاستدان کو دنیا کا خطرناک ترین شخص سمجھتے ہیں، اور جس کا ذکر بدنام زمانہ جیفری ایپسٹن نے بھی اپنی ای میل اور گفتگو میں کیا ہے؟ آخر عمران خان امریکہ کے لیے اتنے خطرناک کیوں ہیں، اور کیا اڈیالہ جیل میں بند عمران خان اب بھی امریکہ کے لیے اتنے ہی خطرناک ہیں؟ اور کیوں امریکہ کی اہم شخصیات نے عمران خان کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، روس کے صدر پیوٹن اور ترکیہ کے صدر طیب اردوغان سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے؟ یہ امریکی عمران خان کی جرت اور بے باکی سے خوفزدہ تھے۔ اور ایک اہم بات، کیا واقعی عمران خان دنیا کے ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں جیفری ایپسٹن کے جنسی جرائم میں شریک سمجھا جاتا ہے؟ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ جیفری ایپسٹن کا نام 21ویں صدی کے سب سے ہولناک اور پراسرار اسکینڈلز میں شمار ہوتا ہے جو پوری دنیا کے لیے شرمناک ہے۔ ایک ایسا شخص جو بظاہر ایک کامیاب امریکی سرمایہ کار اور ارب پتیوں کا مالیاتی مشیر تھا، مگر پردے کے پیچھے ایک ایسا نیٹ ورک چلا رہا تھا جس پر کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال، سیکس ٹریفکنگ اور طاقتور لوگوں کے لیے فراہم کنندہ ہونے کے الزامات لگے۔ ایپسٹن فائلز دراصل وہ عدالتی دستاویزات، گواہیاں، فلائٹ لاگز، ای میلز اور تفتیشی ریکارڈز ہیں جو برسوں کی قانونی جنگ کے بعد مرحلہ وار منظر عام پر آئے اور جنہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، لیکن کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ ایپسٹن فائل کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ کوئی خفیہ ڈائری یا افواہوں پر مبنی لسٹ نہیں، بلکہ عدالت میں جمع کرائے گئے وہ ریکارڈز ہیں جو متاثرہ لڑکیوں کی گواہیوں، تفتیشی اداروں کے شواہد اور قانونی کارروائی کا حصہ رہے۔ ان فائلز کے لیک ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ ایپسٹن کے خلاف متاثرین نے ہرجانے اور انصاف کے لیے مقدمات دائر کیے، جن کے دوران کئی دستاویزات کو پبلک کرنے کا عدالتی حکم دیا گیا۔ تاہم بہت سا مواد اب بھی خفیہ رکھا گیا ہے، ابھی تک وہ خفیہ ہے، جس کی وجہ قانونی اور رازداری کے تقاضے بتائے جاتے ہیں۔ ان فائلز میں سب سے زیادہ توجہ متاثرہ لڑکیوں کے بیانات نے حاصل کی، جنہوں نے بتایا کہ کس طرح انہیں کم عمری میں پیسے، نوکری یا بہتر مستقبل کا لالچ دے کر، پھنسا کر، جھانسا دے کر ایپسٹن کے گھروں اور نجی جزیروں تک لے جایا گیا۔ گواہیوں کے مطابق یہ استحصال صرف چند واقعات تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک منظم نیٹ ورک کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ عدالت میں درجنوں متاثرین لڑکیاں سامنے آئیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی، ہزاروں میں، کیونکہ کئی متاثرہ لڑکیاں کبھی سامنے ہی نہیں آ سکیں اور وہ آنا بھی نہیں چاہتی۔ ایپسٹن فائلز میں بعض عالمی سطح پر معروف اور طاقتور شخصیات کے نام بھی بطور حوالہ آئے، جس نے سب سے زیادہ تنازع کو جنم دیا۔ یہ ایک نہایت اہم قانونی نکتہ سمجھنا برحال ضروری ہے کہ کسی دستاویز میں کسی کا نام آ جانا خود بخود جرم ثابت نہیں کرتا۔ بہت سے نام صرف ملاقات، سماجی تعلق، فلائٹ لاگز یا گواہوں کے بیانات کے تناظر میں سامنے آئے، نہ کہ کسی عدالتی فیصلے یا ثابت شدہ الزام کے طور پر۔ اسی وجہ سے امریکی عدالتوں اور معتبر میڈیا نے بار بار واضح کیا کہ نام آنا اور مجرم ثابت ہونا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ یوں عمران خان کا نام بھی ایسے ہی ہے۔ نام آنے کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان اس گینگ میں شامل تھے، بلکہ یہ عمران خان کا خوف تھا جو انہیں اپنی ای میلز میں ان کا نام لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ ذکر کسی عدالتی فیصلے، الزام یا تفتیش کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک ای میل پر ہونے والی نجی گفتگو کا حصہ ہے، جس کی تاریخ 31 جولائی 2018 درج ہے۔ تاہم اس ای میل اکاؤنٹ کی شناخت، ملکیت یا پس منظر کے بارے میں تاحال کوئی مصدقہ معلومات سامنے نہیں آ سکی۔ یہی ابہام اس پوری گفتگو کو مزید پراسرار بنا دیتا ہے۔ جاری کردہ ای میل چیٹ میں ابتدا کسی ڈیوڈ کی صحت کے ذکر سے ہوتی ہے، پھر بات گھومتے گھومتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایران، ترکیہ کی کرنسی لیرا اور روسی کرنسی روبل تک جا پہنچتی ہے۔ گفتگو میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن معاشی تبدیلیوں کی پیشگوئی کی گئی تھی وہ درست ثابت ہوئی اور بعض کرنسیوں کی قدر میں واقعی کمی آئی۔ یعنی یہ بھی امریکی اشرافیہ کر رہی ہے۔
ایک مقام پر ایران کو ایک تہذیب یافتہ مگر زوال پذیر خطہ قرار دیا جاتا ہے اور اسے افسانوی شہر اٹلانٹس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی گفتگو میں روسی کرنسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی سازشوں کے باوجود، اور یہ جملہ بھی شامل ہے کہ ٹرمپ دونوں فریقوں روس اور دیگر طاقتوں کے درمیان شراکت داری کرانے میں خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ جواب میں صرف ایک لفظ لکھا جاتا ہے بالکل۔ آگے پیوٹن کا ذکر آتا ہے اور قدرے تنزیہ انداز میں کہا جاتا ہے کہ گفتگو کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پیوٹن نے حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے قتل یا بغاوت کی فنڈنگ کی بات نہیں کی، لیکن اسی سانس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان امن کے لیے اردوغان، آیت اللہ خامنئی، حتیٰ کہ پیوٹن سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ یہاں عمران خان کا ذکر عالمی رہنماؤں کے تناظر میں کیا جاتا ہے اور عمران خان کو دنیا کا خطرناک ترین لیڈر قرار دیا جاتا ہے۔ اس پر سوال اٹھایا جاتا ہے وہی جو پاکستان میں بہت زیادہ مقبول ہے، جس کے جواب میں مبینہ طور پہ ایپسٹن کی جانب سے لکھا جاتا ہے یقیناً وہی، اور یہ بہت بری خبر ہے۔ اگلا جملہ جو ہے مزید حیران کن ہے، کرکٹ کا کھلاڑی وہ اسلام پسند سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد عمران خان کی شخصیت، ان کے اثر و رسوخ اور عوامی مقبولیت پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عمران خان عوام کو ہجوم کو جگانے میں ماہر ہیں، وہ شطرنج کے نہیں بلکہ کرکٹ کے کپتان ہیں، یعنی حکمت عملی سے زیادہ جذباتی قیادت کی علامت۔ اسی گفتگو میں عمران خان کی ذاتی زندگی کا سرسری حوالہ بھی آتا ہے، جہاں ان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کا بالواسطہ ذکر کیا جاتا ہے، تاہم دوسری شادی کے بارے میں اس میں کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی وضاحت نہیں کی جاتی۔ یہ ابہام بعد میں ایک اور بحث کو جنم دیتا ہے۔ ان انکشافات کے بعد عمران خان کی جو دوسری ایک سابق اہلیہ ریحام خان، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر فوری رد عمل دیا۔ انہوں نے واضح کہا کہ ان کا جیفری ایپسٹن سے کبھی کوئی تعلق یا واقفیت نہیں رہی، اور وہ نہ پاکستان میں اور نہ ہی انگلینڈ میں پی ٹی آئی چیئرمین کے کسی سوشل سرکل کا حصہ رہی ہیں۔ ان کا بیان اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایپسٹن فائل میں کسی نام کا آ جانا خود بخود کسی تعلق یا جرم کو ثابت نہیں کرتا۔ ریحام خان پتنی کو اتنا پریشان ہو گئی۔ ان دستاویزات میں عمران خان کے علاوہ بھی کئی معروف نام شامل ہیں دنیا کے۔ سب سے بڑا نام تو خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہی ہے۔ مجموعی طور پہ ایپسٹن فائل کا جو حصہ ہے، جو حتمی الزام، جرم یا قانونی نتیجے کی جو نشاندہی بہرحال نہیں کرتا، بلکہ یہ طاقتور لوگوں کے درمیان ہونے والی ایسی نجی گفتگو کی جھلک پیش کرتا ہے جو سوالات تو اٹھاتی ہے مگر فیصلے سنانے کا اختیار عدالتوں اور تاریخ کے پاس ہی رہتا ہے۔ عمران خان کا ذکر بھی اسی تناظر میں ایک حوالہ ہے، نہ کہ کوئی ثابت شدہ الزام کہ عمران خان اس گینگ کا حصہ تھے، اور یہی فرق اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، بل کلنٹن جو سابق امریکی صدر ہیں، اور دیگر عالمی شخصیات کے نام اس کیس کے تناظر میں زیر بحث ہے، مگر کسی بھی شخصیت کے خلاف اب تک ایسا عدالتی فیصلہ سامنے نہیں آیا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ایپسٹن کے جرائم میں شریک تھے۔ بعض شخصیات نے کھل کر کہا کہ ان کا ایپسٹن سے تعلق بہت محدود تھا یا ختم ہو چکا تھا، جبکہ کچھ نے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کیا۔ اسی طرح پاکستان یا دیگر ممالک کی سیاسی شخصیات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے دعووں کو کسی مستند عدالتی دستاویز یا قابل اعتماد تحقیق سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہیں صحافتی یا قانونی حقیقت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب واقعات تو ہوئے، ثابت نہیں ہو گئے۔ ایپسٹن کی موت اس پوری کہانی کو سب سے پراسرار اور متنازع بنا دیتی ہے۔ اگست 2019 میں وہ نیو یارک کی ایک جیل میں مردہ پائے گئے، سب جانتے ہیں۔ سرکاری تحقیقات کے مطابق ان کی جو موت ہے وہ خودکشی تھی، مگر جیل کی سیکیورٹی میں غفلت، کیمروں کا خراب ہونا اور نگرانی میں کوتاہی جیسے عوامل نے عوامی شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ اسی خلا نے درجنوں سازشی نظریات کو بھی جنم دیا، تاہم اب تک کوئی ایسا ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آ سکا جو یہ ثابت کرے کہ ایپسٹن کو قتل کیا گیا تھا۔ ایپسٹن فائل نے دراصل ایک فرد سے زیادہ ایک پورے نظام کو دنیا کے جو اشرافیہ کا ہے، ایسا نظام جس میں دولت، طاقت اور اثر و رسوخ انصاف کے راستے میں رکاوٹ بننے ہوئی ہے۔ اس کیس نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا واقعی
دنیا کے طاقتور لوگ قانون سے بالادست ہوتے ہیں، بالاتر ہوتے ہیں، چاہے امریکہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، اور کیا متاثرین کو مکمل انصاف کبھی مل پائے گا؟ بہت سے قانونی ماہرین کے مطابق یہ کیس مکمل طور پر بند نہیں ہو، کیونکہ کچھ تحقیقات اب بھی جاری ہیں اور کچھ سوالات اب بھی جواب طلب ہیں۔ آخر میں ایپسٹن فائل کو سنسنی خیز سازش کی بجائے ایک سنگین انسانی المیہ کے طور پر دیکھنا زیادہ درست ہے، جس میں بچیوں کا استحصال کیا گیا۔ یہ فائلز ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل کہانی طاقتور ناموں کی فہرست نہیں، بلکہ ان لڑکیوں کی متاثرہ زندگیاں ہیں جو برسوں تک خاموش رہیں، خوف زدہ رہیں۔ حقیقت، قانون اور ذمہ دارانہ صحافت کا تقاضا یہی ہے کہ ثابت شدہ حقائق اور غیر ثابت شدہ دعووں میں فرق رکھا جائے بارا، کیونکہ انصاف شور مچانے سے، ویڈیو بنانے سے نہیں ملتا، سچ بتانے سے ملتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔